السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں یاجوج ماجوج کی قوم کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، مشرق کے آخر میں دو بہت بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان بہت سے لوگ رہتے تھے، اور ایک پہاڑ کی طرف یاجوج کی قوم اور دوسرے پہاڑ کی طرف ماجوج کی قوم رہتی تھی۔ ناظرین، یاجوج اور ماجوج کی زبانوں میں بہت فرق تھا، اس لیے یہ ایک دوسرے کی بولیاں نہیں سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بدصورت شکل کے تھے اور ان کے کان بہت بڑے بڑے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سوتے تو ایک کان کو نیچے بستر کی طرح بچھاتے اور دوسرے کان کو چادر کی طرح اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج دونوں بھائی تھے اور اس مخلوق کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور ان کی بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ دونوں بھائی یافت بن نوح کی اولاد سے ہیں اور طوفان نوح کے وقت وہاں رہ گئے تھے، اور یہ کسی دین اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ اللہ کو بھی نہیں جانتے اور ملتے بھی نہیں ہیں، اور کافی عرصہ سے زندہ ہیں، اور کوئی بھی اس وحشی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج آ کر دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والے لوگوں کو بہت لوٹ مار کرتے اور پھر بھاگ جاتے۔ ان سے وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے، اور جب ذوالقرنین کا زمانہ آیا تو اس نے ان لوگوں کو اللہ کی راہ بتائی۔ جب سکندر ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بڑی نوازش فرمائی، چنانچہ ان سب نے مل کر ذوالقرنین سے عرض کیا، یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، اور ان پر جو جو احوال گزرے تھے وہ سب سکندر ذوالقرنین کے سامنے بیان کیے۔ تو ناظرین، سکندر ذوالقرنین نے اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک دھرتے گئے اور دو پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈالا اور وہ تانبا درازوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ناظرین، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، میں سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سن کر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا، وہ دیوار ایسی ہے کہ جیسا چار خانہ لنگی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ چار خانے کی شکل بن گیا ہے۔ اور ناظرین، جب روز قیامت نزدیک آئے گا تو یاجوج ماجوج سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جو چیزیں پائیں گے کھا جائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ اور ایک اور روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سکندری کو توڑ کر باہر آئیں، لیکن بحکم اللہ وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، بس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے۔ جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا تو انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا، اور جب اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹے گی تو سب یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔